پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کو پڑھ کر بھی سنائیں گے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا پر موجود نماز کے تعلق سے ویڈیو سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کمنٹ کے ذریعے ہم سے کہا کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا انہی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں۔ تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، یعنی نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا مانگنے کا نمبر 2 مرتبہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اور دوسرا پوری نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ کبھی ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب فرض نماز پڑھا کر بلند آواز سے دعا کراتے ہیں، سب مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام صاحب کی دعا پر آمین کہیں، یہی کافی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو میں ایک آسان سی درود پاک آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، یہ درود آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھیں اور دعا ختم کر دیں، اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ یہ دعا پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ دعا مانگنے کا نمبر پیارے اسلامی بھائیو جب آتا ہے جب ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس وقت کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، چند میں عربی دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ انہیں یاد کر لیں۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ پڑھیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کے بعد یہ پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد یہ پڑھیں، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ پھر یہ پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعائیں پڑھیں آپ، اور اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں یا ان میں سے کچھ یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہیں، تو اس کے علاوہ آپ جو زبان اچھی طرح جانتے ہیں اس زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ جو زبان اچھی طرح جانتے ہیں اس زبان میں بھی آپ نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعائیں آپ کو یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردو زبان میں کس طرح دعا کرنی چاہیے وہ میں آپ کو نمونے کے طور پر تھوڑی سی کر بتاتا ہوں، تاکہ آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔
درود شریف وہی جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی تھی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری درود شریف یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں، اے میرے پروردگار، اے ارحم الراحمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے حبیب کے صدقے سے مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میری اور تمام مسلمانوں کی نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مجھے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میرے اور تمام مسلمانوں کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، میرے اور تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے اور تمام مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں دین کا پکا سچا خادم بنا۔ اے اللہ، میری اور تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقہ وسیلے سے میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ کر آپ دعا کو ختم کر دیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آپ کو یہ دعا بتا دی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور تمنا یا آرزو رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کی شفا کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہم نے یہ نمونے کے طور پر بتا دیا کہ اس طرح دعا کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بھی بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔